وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَهُمْ قَالُوا رَبَّنَا هَؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا، اور جب دیکھیں گے وہ لوگ جنہوں نے شرک کیا اپنے شریکوں کو، یعنی دنیا کی زندگی میں جن کی عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کے سوا، جب وہ ان کو دیکھیں گے، یعنی اپنے بتوں کو دیکھیں گے، کوئی لات کی کرتا ہے، کوئی منات کی کرتا ہے، کوئی عزا کی کرتا ہے، اب بھی لوگوں نے اپنے اپنے پتھروں کے بتوں کے نام رکھے ہوئے ہیں، ان بتوں کی وہ پوجا کرتے ہیں۔ قیامت کے دن جو ہے وہ لائے جائیں گے۔ اچھا، عام طور پہ جن کے بت بنائے گئے ہیں وہ بھی کسی زمانے میں شخصیت تھے، کسی زمانے میں انسان تھے۔ بہت دور نہ مت جائیے، ہندوستان کے اندر آج بھی جو ہے لوگ اندرا گاندھی کا بھی بت بنا لیا لوگوں نے، اس کی بھی پوجا کرتے ہیں۔ اسی طرح اس سے پہلے جو ان کے پاس رام کا بت ہے، فلاں کا بت ہے، فلاں کا بت ہے، گنیش کا بت ہے، اس کا بت ہے، اس کا بت ہے، یہ کوئی نہ کوئی شخصیات تھی جن سے متعلق کچھ خیالی باتیں ان کے پاس تھی، ان بتوں کے اندر وہ خیالی باتیں وہ پرو دیتے ہیں، اس میں ڈال دیتے ہیں، اس پہ سجا دیتے ہیں اور اس کی پوجا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب یہ دیکھیں گے اپنے شریکوں کو، اچھا ان میں سے بہت لوگ نیک بھی تھے، جیسے نصر، یغوث، طاؤس، یہ نوح علیہ السلام کے زمانے میں ان کی پوجا کی جاتی تھی، ان کے بت بنا لیے گئے تھے، اور یہ خود بت پرست نہیں تھے، یہ نیک لوگ تھے، اللہ کے نیک بندے تھے۔ لیکن جب ان کا انتقال ہوا تو یہ لوگ رونے لگے، قوم والے ان کی محبت میں غم میں تھے، تو شیطان آیا، کہا کہ میں ان کی فوٹو بناتا ہوں تمہیں، تو ان کو دیکھ کے دل بلا لینا۔ انہوں نے کہا ہاں یار یہ آئیڈیا اچھا ہے، تو کہتے ہیں کہ ان کا بت بنا دیا گیا، ان کو دیکھ کے خوش ہوتے تھے۔ پھر ایک عرصہ گزر گیا، ان کی تعظیم کی جاتی رہی کہ ہاں نیک بندے ہیں، لیکن بعد کی نسلیں آئیں جو ہسٹری بھول گئی، انہوں نے اس بتوں کی جو حد سے زیادہ تعظیم کرنا شروع کر دی۔ یہ تعظیم جب حد سے زیادہ بڑھ جاتی ہے، آخری حدوں کو پہنچ جاتی ہے، وہ عبادت بن جاتی ہے، حالانکہ عبادت اللہ کے لیے خاص ہے۔ تو اس طرح سے ان نیک بندوں کی عبادت کی جانے لگی۔ تو کل قیامت کے دن یہ نیک بندے جب آئیں گے تو جو ان بتوں کو پوجتے تھے وہ کہیں گے یہ ہمارے وہ لوگ ہیں جن کی ہم پوجا کرتے تھے۔ قالوا ربنا ہؤلاء شرکاؤنا، تو کہیں گے اے رب یہ ہیں ہمارے شریک، یعنی جس کو ہم تیرے ساتھ شریک بناتے تھے یہ ہیں وہ لوگ۔ اور پھر کیا کہیں گے مزید؟ الذین کنا ندعو من دونک، کہ ہم جنہیں تیرے سوا پوجتے تھے، یہ وہ شریک جنہیں ہم تیرے سوا پوجتے تھے۔ اب یہ بات قیامت کے دن کفار بولیں گے، فالقول فالقوا الیہم القول انکم لکاذبون۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یہ لوگ اپنے پجواؤں کو، اپنے پجاریوں کی بات سنیں گے تو وہ فوراً کہیں گے، تو وہ ان پر بات پھینکیں گے کہ تم بے شک جھوٹے ہو۔ یہ کہیں گے تم جھوٹے ہو، ہم نے نہیں کہا تھا تمہیں تم ہماری عبادت کرو، تم نے اپنی مرضی سے ہماری عبادت کرنا شروع کر دی تھی۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کے نبی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی عبادت کی جاتی ہے، حالانکہ خود سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے مقدس رسول ہے، انہوں نے تو کبھی اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی، بلکہ آپ جو ان کا اناجیل اربعہ ہے، 4 انجیلیں ہیں، میں تمام عیسائیوں کو چیلنج کرتا ہوں اور کئی مرتبہ کر چکا ہوں کہ ان 4 انجیلوں میں تم کہیں دکھا دو کہ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں خدا کا بیٹا ہوں یا میں خدا ہوں، بلکہ ان 4 انجیلوں کے اندر وہ جملے موجود ہیں جن میں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام شرک کی نفی کر رہے ہیں، اور ان کے الفاظ موجود ہیں کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ابن آدم، یہ آدم کا بیٹا ہے، یہ خدا کا بیٹا نہیں ہے، یعنی واضح لفظوں میں کہہ رہے ہیں یہ ابن آدم۔ ایک واقعہ آتا ہے کہ بارش ہو رہی تھی، عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا گھر نہیں بنایا تھا کیونکہ آپ نے بڑی راہبانہ زندگی گزاری ہے، بالکل دنیا سے کٹ کے،
بڑی عجیب شان تھی آپ کی. کنگا نہیں تھا آپ کے پاس, پہلے ہوتا تھا, لیکن جنگل میں گڈریے کو دیکھا کہ وہ اپنے بالوں سے اپنی انگلیاں بنا رہا, تو آپ نے کنگا توڑ دیا. کہا اس کی ضرورت نہیں, بلا وجہ ساتھ رکھتا ہوں, بالوں سے انگلیوں سے بال بنا سکتا ہوں. پھر ایک پیالہ ہوتا تھا آپ کے پاس پانی پینے کے لیے, تو ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ چلو بھر کے پانی پی رہا, تو آپ نے کہا اس کی بھی ضرورت نہیں, اس کو بھی پھینک دیا آپ نے. اور گھر بھی آپ نے کبھی نہیں بنایا. تو ایک مطلب جنگل میں تھے, بارش تیز ہوئی, تو بارش سے بچنے کے لیے آپ ایک غار میں داخل ہوئے, تو اندر دیکھا کہ ایک شیر بیٹھا ہوا, جو بارش سے پناہ لے کے اندر چلا گیا. سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے بارگاہ میں عرض کیے, اے رب, ہر مخلوق کا کوئی نہ کوئی گھر ہے, مگر اس آدم کے بیٹے کا کوئی بھی گھر نہیں ہے. میں واقعہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں, میں انجیل میں موجود ہے, کیونکہ کمپیریٹیو اسٹڈی ہم نے پڑھی ہے, یہ انجیلیں وغیرہ سب ہم نے اسٹڈی کی ہوئی ہے, تو اس لیے بتا رہا ہوں. دنیا عیسائیت کو چیلنج ہے کہ جو عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں, تم اپنی 4 انجیلیں جس کو تم کہتے ہو منزل من اللہ, حالانکہ وہ بھی محرف ہو چکی ہے, ان میں تحریف ہو چکی ہے, ان سے تم ثابت کر کے دکھا دو. ہم ثابت کر کے بتاتے ہیں کہ ان سے کہ وہ تو خدا کے بیٹے نہیں بلکہ اللہ کے بندے کے بیٹے ہیں, آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں, جس کا خود اقرار کرتے ہیں.